آسٹریلیا حکومت نے آئندہ سال 2025 کے لیے ہنرمند افراد کی کمی کو پورا کرنے کے لیے 110 نئے شعبہ جات کی فہرست مرتب کی ہے، جس کے لیے ہزاروں غیر ملکی کارکنان کی ضرورت ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک افرادی قوت کی کمی کے پیش نظر اپنے ویزا مراحل کو آسان اور سہل رکھتے ہیں تاکہ جلد از جلد معاملات پر بہتر طریقے سے قابو پایا جا سکے۔ ٹھٹھہ دھند کے باعث صبح سندھ کے شہر ٹھٹھہ سمیت ملک کے مختلف مقامات پر ٹریفک حادثات میں 8 افراد جاں بحق ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق سندھ کے شہر ٹھٹھہ میں گھارو کے قریب قومی شاہراہ پر دھند کے باعث 6 گاڑیاں ٹکرا گئی۔ حادثے میں 5 افراد جاں بحق جبکہ 12 زخمی ہو گئے۔ لاشوں اور زخمیوں کو سول ہسپتال ٹھٹھہ منتقل کیا گیا۔ جاں بحق افراد میں شعیب، رحمان، ندیم، معین اور گلزمان شامل ہیں۔ 12 زخمیوں میں سے 4 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے، جنہیں کراچی منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس حادثے میں بروقت طبی امداد نہ ملنے پر 3 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے تھے۔ ریاض نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے دنیا سے مطالبہ کیا کہ اسرائیل کو غزہ میں اس کے جنگی جرائم پر جواب دہ ٹھہرایا جائے۔ دوسرے عرب اسلامک سربراہ اجلاس کی تیاری کے لیے وزرائے خارجہ کونسل کا اجلاس سے خطاب میں اسحاق ڈار نے کہا کہ فلسطین کاز کے لیے عرب لیگ اور اسلامی تعاون تنظیم OIC کی کاوشیں قابل تعریف ہیں۔ اسرائیل مشرق وسطیٰ کے امن کو تباہ کر رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ مشرق وسطیٰ کے حالات ابتر ہو چکے ہیں۔ اسرائیل عالمی قوانین کی کھلے عام خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ غزہ کے لیے بین الاقوامی امداد کی فراہمی کو بھی محدود کیا گیا۔ اسرائیلی فورسز غزہ جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہی ہے۔ کوئٹہ وفاقی اور بلوچستان حکومت نے کوئٹہ میں ریلوے اسٹیشن پر خودکش بم دھماکے کے بعد دہشت گردوں کا سر کچلنے کے لیے نتیجہ خیز اقدامات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا، جس میں کوئٹہ ریلوے اسٹیشن خودکش بم دھماکے کی ابتدائی رپورٹ پیش کی گئی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ دہشت گردوں کا سر کچلنے کے لیے نتیجہ خیز اقدامات اٹھائے جائیں، جبکہ دہشت گردی کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کا دائرہ کار بھی بڑھایا جائے گا۔